اسلامی رشتہ اخوت کے اندر لازمی چیزیں یہ ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد نماز کا قیام، روزہ اور زکوٰۃ، فرمایا کہ یہ لازمی چیزیں ہونے کے بعد پھر رشتہ اخوت پیدا ہو جائے گا، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں، اگر ان چیزوں کا فقدان ہوا تو رشتہ اخوت کا وجود بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی مومن کسی مومن کا بھائی تبھی کہلائے گا کہ جب وہ ان تمام شرائط کے پابند ہے، ان تمام شرائط کی پابندی کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان بھائی نمازی ہے اور دوسرا مسلمان بھائی نمازی نہیں ہے تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ نکلتا ہے کہ یہ اس کا بھائی نہیں۔ اگر ایک بھائی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور دوسرا اس کی نفی کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں رشتہ اخوت قائم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تو معاشرے کے اندر یہ چیز یعنی کہ روا ہے کہ ایک اگر مسلمان ہے اور دوسرا عیسائی ہے تو مسلمان اس سے دوستی کر لیتا ہے، اسے بھائی بند بنا لیتا ہے۔ ایک مسلمان ہے اور اگر دوسرا مشرک ہے اور کافر ہے اور بدعتی ہے تو وہ اس کا بھائی بن جاتا ہے اور وہ اس کو بھائی کہتا ہے۔ تو یہاں رشتہ اخوت بنانے کے کچھ الگ ہی قوانین ہیں، لیکن اللہ نے جو رشتہ اخوت بنایا ہے اور اس کے جو قانون انسان کو دیے ہیں، اگر انسان ان قانون پر کاربند رہتا ہے تو یہاں پر رشتہ داری مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر بنائے ہوئے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہاں پر رشتہ اخوت قائم نہیں ہو سکتا۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ تمہیں علم ہو جائے، تاکہ تمہیں معاملے کا فہم حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں شریعت کا علم ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری شریعت تمہیں کیا حکم دیتی ہے۔ تو عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے ان تمام معاملات کا علم ہوتا ہے کہ کس سے بھائی بنانا ہے، کس سے بھائی بندی رکھنی ہے، کس سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا ہے، اور کس طریقے سے رشتہ اخوت قائم کیا جاتا ہے، کن بنیادوں پر رشتہ اخوت قائم کیا جاتا ہے۔ کسی سے دوستی کی جائے گی تو کن بنیادوں پر کی جائے گی، کسی کو بھائی بند بنایا جائے گا تو کس بنیاد پر بنایا جائے گا۔ آج ہم جو لائک کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، اور ہماری جو یعنی کہ پسند ہے اس کا معیار اس طرح بدل گیا ہے کہ ہم نے خود ہی تصور کر لیا ہے کہ یہ فلانا شخص اچھا ہے، اس کی روش اچھی ہے، اس کا پہننا اوڑھنا اچھا ہے، اس کے دستور اچھے ہیں، اس کے عادات اچھے ہیں۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہودیوں کو پسند کر رہے ہیں، وہ عیسائیوں کو پسند کر رہے ہیں، اور وہ ان کی روش کو پسند کر رہے ہیں، ان کے طور طریقوں کو پسند کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر جو معیار دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی کو بھائی بند بنانا ہے تو یہ شرائط پوری ہونی چاہیے۔ اگر سامنے والے میں یہ شرائط پوری نہیں ہے تو تمہارا رشتہ اخوت، تمہاری